یہ ایک ایسے رائٹر کی کہانی ہے وہ جو کچھ بھی لکھتا تھا وہ سچ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک چڑیل اس کے ناول سے نکل کر حقیقی دنیا میں آ گئی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دہشت ناک ناولوں کا مصنف خود اپنی زندگی کا دہشت ناک اور ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک شارق کی آواز ابھری، انکل یہ انگوٹھی پہنیے۔ مجھے جھٹکا سا لگا، میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اچانک بلا تیزی سے اس انگوٹھی کی طرف جھپٹی، مگر اس کی انگوٹھی تک پہنچنے سے پہلے ہی شارق نے اپنا دایاں بازو زور سے ہوا میں گھمایا۔ بلا ایک جھٹکے سے گھومی اور مرزا جی کے ڈرائنگ روم کے مغربی دیوار سے جا ٹکرائی۔ شارق ایک مرتبہ پھر چلایا، انکل جلدی کیجیے، انگوٹھی پہن لیجیے۔ مجھے اور میری سوچ کو ایک جھٹکا پھر لگا۔ میں سوچ تو کچھ نہ سکا مگر انگوٹھی کو جلدی سے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت میں پہن لیا۔ میرے انگوٹھی پہنتے ہی بلا زور سے غرائی، مگر اس مرتبہ شارق کے چہرے پر اطمینان تھا۔ شارق نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر اپنی جانب کھینچا۔ بلا کسی نادیدہ قوت کے زیر اثر اس کی سمت کھینچتی چلی آئی۔ پھر شارق نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر آہستہ سے الگ کر دیا۔ بلا اب بے حس و حرکت کھڑی تھی، وہ مسلسل شارق کی طرف دیکھ کر غرا رہی تھی۔ شارق اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا اب ہماری آخری ملاقات ہوگی اور میں تیری موت کا راز ساتھ لے کر آؤں گا۔ اور پھر وہ میرے پاس آیا، میری کرسی سیدھی کی اور مجھ سے بولا، اب آپ اپنا ناول مکمل کریں۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ جی دراصل آپ کے قلم سے جو کچھ نکل رہا ہے آپ کے عزیز ترین دوست یعنی میرے والد صاحب کے کنبے اور ان کے عزیز و اقارب پر وہی کچھ بیت رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، میرے علاوہ باقی ہوش والوں کا بھی یہی حال تھا۔ جی ہاں، شارق بولا، یہ سب کیسے ہوا یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، فی الحال آپ ڈراپ سین کریں ناول کا۔ میری سمجھ میں شاید کچھ آیا، شاید کچھ نہ آیا، مگر میں ناول کا مسودہ مکمل کرنے بیٹھ گیا۔ میں نے لکھا۔ شارق نے ہاتھ بلند کیا اور منہ میں کچھ پڑھا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ اگلے لمحے میں اور سب گھر والے جو میری میز کے گرد کھڑے تھے سب کے سب حیران رہ گئے۔ جیسا میں نے لکھا شارق نے ویسا ہی کیا، اس کے ہاتھ میں واقعی تلوار آ گئی تھی۔ میں آگے لکھنے بیٹھ گیا۔ شارق نے تلوار بلا پر پھینکی جو اس کے سینے میں اتر گئی۔ شارق کی طرف دیکھا تو وہ واقعی ایسا کر رہا تھا، تلوار بلا کے سینے میں اتر چکی تھی۔ اس کی غراہٹ سے لبریز چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے لکھا، تلوار خود بخود گھوم گھوم کر بلا کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ ابھی میں نے اتنا ہی لکھا تھا، مجھے بلا کی دردناک چیخیں سنائی دی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو چکرا کر رہ گیا۔ میرا لکھا ہوا ایک ایک لفظ عملی صورت اختیار کر رہا تھا۔ بلا کے ٹکڑے ہوا میں رقصاں تھے۔ پھر طارق نے ان پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اچانک ان ٹکڑوں کو آگ لگ گئی اور چیختی چلاتی رہی، مگر جس آگ سے اس کا وجود بنا تھا آج وہی آگ اس کے وجود کو بھسم کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم راکھ میں تبدیل ہونے لگا۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ اگر کچھ تھا تو مرزا جی کے رشتہ داروں کی دہشت زدہ لاشیں یا پھر نارا دیوی کے جلے ہوئے گوشت کی بدبو۔ دیوی جو آگ کی پوجا کرتی تھی آج آگ ہی نے اس کے وجود کو چاٹ لیا تھا۔ اس کے مرتے ہی اس کے جادو کا کھیل ختم ہو گیا۔ جلتی ہوئی چھت پھر سے پرانی حالت میں لوٹ آئی۔ میخوں سے جگڑا ہوا طارق دھڑام سے نیچے آن گرا تھا۔ ڈرائنگ روم میں مکمل اندھیرا تھا، صرف میرے کمرے کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔
جو اندھیرے کی چادر چھید رہی تھی۔ سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی، خود میرے گھر والوں کو بھی ابھی تک اس واقعے کی اطلاع نہ تھی۔ دیوی فنا ہو چکی تھی۔ سب حیرت اور افسوس کی وجہ سے دم بخود تھے۔ سب سے زیادہ حیرت کا شکار میں خود تھا۔ جوں ہی کچھ اوسان بحال ہوئے، میں نے شارق کو گھیر لیا اور حقیقت حال پوچھنے بیٹھ گیا۔ بتاؤ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ وہی ہے انکل جو آپ دیکھ رہے ہیں، شارق اطمینان سے بولا۔ آپ کے قلم سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ہم لوگوں پر ٹوٹنے والی قیامت کا قلم تھا۔ سمجھ تو میں پہلے ہی چکا تھا، مگر شارق کے جواب نے میرے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ شبے کی اب کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں۔ میں اپنے قلم کی طاقت سے بے خبر ہو کر ظلم کا بازار گرم کیے بیٹھا تھا۔ میں اپنے آپ کو مرزا جی کے عزیزوں اور ان کے گھرانے کی تباہی کا ذمہ دار تصور کر رہا تھا۔ اپنے ناول نگاری کے جنون میں ان کے ساتھ آگ اور خون کی جو ہولی میں نے کھیلی تھی، اس پر اب خود کو ملامت کر رہا تھا۔ شرم سے میری نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ جی چاہتا تھا زمین شق ہو جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب میں نے اپنے ناول کے لیے اس گھرانے کے افراد کا انتخاب کیا۔ احساس جرم سے میرا جی مر جانے کو چاہ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر شارق مسکرا اٹھا۔ وہ بولا، آپ شرمندہ نہ ہو انکل، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کو شیطانی طاقتوں نے اپنا آلہ کار بنا رکھا تھا۔ آپ کے قلم میں آپ کی سوچ نہیں بلکہ نارا دیوی کی طاقت رواں دواں تھی۔ وہ آپ کے ذریعے اپنے گھناؤنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جو کچھ آپ لکھتے نارا دیوی کی سوچ کا عکس ہوتا تھا۔ آپ کے قلم سے جو کچھ نکلتا وہ نارا دیوی کا حکم ہوتا۔ نارا دیوی کی 100 سالہ عبادت کا نچوڑ آپ کے قلم کے ذریعے صفوں پر منتقل ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے واقف تھی کہ میں اسے اس کے گھناؤنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے میرے مقابلے کے لیے اندھیرے کی طاقت کو پکارا اور اندھیرے کی طاقتوں نے اس کے دن رات کی لگن سے مجبور ہو کر اسے آپ کا قلم کا ہتھیار فراہم کر دیا۔ ہماری حالت آپ کے قلم کی جنبش قرار پائی۔ اس نے جو مقصد حاصل کرنا ہوتا آپ سے مسودے پر تحریر کروا لیتی، مگر میں یہاں اس کی راہ میں حائل تھا اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے طفیل ملنے والی قوت ایمانی سے اس کے شر کا مقابلہ کرتا رہا۔ آپ نے جتنے بھی جوابی وال لکھے وہ سب اسی قوت ایمانی پر مشتمل تھے۔ آپ اس تمام قصے کو اپنے تصور اور دماغ کا کرشمہ سمجھ رہے تھے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس کہانی میں آپ کا لکھا ہوا ایک لفظ بھی آپ کا اپنا نہیں۔ آپ نے وہی لکھا جو میں نے یا نارا دیوی نے لکھوایا۔ یہ دیوی کی آخری کوشش تھی طارق بھائی کو حاصل کرنے کے لیے، جس میں وہ ناکام ہو گئی۔ یہ حقائق سن کر مرزا جی بولے، اس طرح تو تم بہت پہلے اس کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ نہیں، شارق بولا، یہی تو مشکل تھا۔ انکل کے قلم میں تاثیر رکھنے کے لیے اندھیرے کی طاقتوں نے نارا دیوی کو انکل میں حلول کر دیا تھا۔ اگر دیوی کو کوئی نقصان پہنچتا تو دراصل وہ نقصان انکل کو پہنچتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے انکل کو بے خبر رکھا، ورنہ وہ اگر دیوی کے خلاف کچھ لکھتے تو خود ان کی ذات کو نقصان پہنچتا۔ مگر آج دیوی کیسے فنا ہو گئی؟ میں بےتاب ہو کر بولا۔ شارق گہری آواز میں بولا، جب میں نے پہلی بار نارا دیوی کو اپنے گھر میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ بھائی جان کے اس قدر قریب آ چکی تھی کہ شاید میری ایک لمحے کی تاخیر اسے بھائی جان کا وجود کا حصہ بنا دیتی۔ لہٰذا میں نے دن رات کی ریاضت سے پتہ چلایا کہ یہ کون ہے، کیا چاہتی ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کے شر کی ڈوریاں کہاں سے مانیٹر ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ میں سب کچھ جان گیا۔ پھر میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ
کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی راہ دکھا دے جس سے اس بلا کا شر ختم ہو اور سب لوگ بخیریت رہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس انگوٹھی کے پہننے کے بعد مصنف کی روح نارا دیوی سے جدا ہو جائے گی۔ اس صورت میں ہر لفظ نارا دیوی کے خلاف جائے گا اور وہ اس کا اختتام ہوگا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں انگوٹھی تک رسائی کی اجازت طلب کر رہا تھا، پھر یہ بھی کہ انگوٹھی آپ تک کیسے پہنچے گی۔ اللہ نے میری تمام مشکلات آسان کر دی۔ مجھے جو ہی پتہ ملا کہ انگوٹھی مطلوبہ شخص تک پہنچ گئی ہے، میں فوراً یہاں آن پہنچا۔ نارا انگوٹھی کے بارے میں جان چکی تھی، اس لیے اس نے پہنچنے سے پہلے ہی آپ لوگوں پر حملہ کر دیا، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس کا جادو ایک سراب تھا، ایک دھوکہ تھا۔ ہم لوگ اسے حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، دراصل یہ حقیقت نہیں ہوتا، یہ ہمارے ایمان کا ضعف کی نشانی ہے۔ کاش ہم لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جتنا تمہارا ہے، طارق نے سسکتے ہوئے کہا۔ آج ہمارے عزیزوں کی دہشتناک لاشیں ہمارے سامنے نہ پڑی ہوتی۔ شارق اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ سب اس کی ہنسی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ اطمینان سے میرے پاس آیا اور میز سے میرا مسودہ اٹھا کر بولا، آئیے ہم سب ادھر چلیں۔ سب لوگ اس کی تقلید میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ پھر شارق مجھ سے گویا ہوا، آپ کا تھوڑا سا نقصان کرنے کی اجازت چاہیے۔ میں سمجھا تو کچھ نہیں، مگر اس بات میں سر ہلا دیا۔ شارق نے تمام کاغذ زمین پہ گرائے اور جلتی ہوئی دیا سلائی ان پر گرا دی۔ کاغذوں نے ایک دم آگ پکڑ لی، ایسا لگتا تھا جیسے ان پر آتش گیر مادہ چھڑک دیا گیا ہو۔ ان سے اٹھنے والا دھواں یکایک پورے کمرے میں پھیل گیا۔ کثیف دھوئیں نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ ایک لمحے کے لیے سب پھر گھبرا گئے کہ کہیں اور کوئی قیامت نہ آ جائے، مگر اس بار تبدیلی انتہائی پر مسرت تھی۔ کمرے میں ہر چیز اپنی قدرتی حالت میں تھی۔ الماریوں کے شیشے، گرے ہوئے برتن، سب کچھ پہلے کی مانند تھے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ جن لوگوں کو نارا دیوی نے قتل کیا تھا وہ سب کے سب ہوش میں آ چکے تھے۔ عنبر کے بازو اور قمر کا دل بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ سب لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ شارق بولا، اس جھوٹے ناول کے ساتھ ہی نارا دیوی کے دھوکے کا انجام بھی ہو گیا۔ نارا دیوی، تم اپنی بازی ہار گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آخری ملاقات کے بعد ہم میں صرف ایک بچے گا۔ سب لوگ اللہ کے سامنے سر بسجود تھے۔ ہر کوئی شارق کو پیار کر رہا تھا، اور تو اور میں بھی اس کام میں پیچھے نہ رہا۔ ہم نے مل کر چائے پی، اس کے بعد میں وہاں سے رخصت ہوا۔ شارق مجھے چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ باہر آیا۔ لان میں سے گزرتے ہوئے ایک سریلی آواز آئی، فتح مبارک۔ میں چونک کر ادھر مڑا اور خوف و حیرت سے اچھل پڑا۔ نارا دیوی اپنی تمام تر حشر سامانیوں اور حسن کے ساتھ موجود تھی۔ مجھے اپنے اندر ہلچل محسوس ہونے لگی۔ نفرت اور دہشت سے میرا وجود کانپ رہا تھا۔ شارق میرے اندر اٹھنے والے طوفان کو بھانپ کر بولا، گھبرائیں نہیں انکل، یہ اپنی شکست تسلیم کرنے آئی ہے۔ مگر یہ زندہ کیسے ہے؟ اس بار نارا دیوی مخاطب ہوئی۔ ہم سب اس جھوٹے ناول کے کردار تھے۔ ناول کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا، جھوٹا جادو بھی۔ تم جیت گئے شارق، میں اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں اب بے ضرر ہوں۔ میں نے طارق کو ٹوٹ کر چاہا ہے۔ میری تم سے درخواست ہے کہ ایک بار، صرف ایک بار مجھے طارق سے مل لینے دو۔ میرے چہرے پر خوف و خدشات کی لکیریں ابھرنے لگیں، مگر شارق بولا، آؤ انکل، اندر چلیں، اس کو طارق سے مل لینے دو۔ طارق اور شیلا نارا دیوی کے سامنے کھڑے تھے۔ نارا کی التجا آمیز نظروں کو دیکھ کر شیلا بھی اندر چلی گئی۔ طارق، میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا، اتنا چاہا شاید اگر خدا کو چاہتی تو مل جاتا۔ تم میری پہلی اور آخری چاہت تھے۔
میری محبت تمہارے ساتھ پل کر جوان ہوئی تھی، تمہارے لیے میں اپنی دنیا چھوڑ آئی۔ تمہیں شیلا سے وابستہ دیکھا تو دل میں ایک جلن پیدا ہوئی، نہ جانے محبت میں میں کس توحید کی قائل تھی۔ معبود تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ پجاری بھی ایک ہو۔ شاید محبت اور بندگی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ میں تمہیں پانے کے لیے سب کچھ کر گزرنے پر تیار تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا وجود آگ ہے اور تمہارا وجود مٹی، ہم کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ میری چاہت تمہیں چاند کی طرح پانے پر مصر تھی۔ میں ہر اس شخص سے نفرت کرنے لگی تھی جو تمہیں چاہتا تھا۔ مجھے صرف یہی اطمینان تھا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ طارق، میری یک طرفہ محبت مجھے لے ڈوبی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تم مجھ سے جتنی نفرت کرتے ہو میری محبت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج میں اس حالت میں ہوں کہ تمہاری دنیا میں جینے نہیں دیتی اور میری دنیا مجھے مرنے نہیں دیتی۔ مجھے معاف کر دینا طارق، میں تمہیں پانے کے جنون میں اخلاق کے معیار سے اتنا گر گئی ہوں کہ میرا سر اٹھانا بھی مشکل ہے۔ اس کی رندھی ہوئی آواز اور لہجے کی پختگی اس کے جذبوں کی صداقت کی گواہی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں طارق کا دل برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ وہ گلوگیر آواز میں نارا سے مخاطب ہوا، سنو نارا، مجھے آج تک تم سے جتنی نفرت تھی سب کی سب تمہارے آنسوؤں میں بہہ گئی، سب کی سب تمہارے آنسوؤں میں بہہ گئی۔ میں تم سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں تم سے شیلا جیسی محبت کرتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے دل میں تمہارے لیے شیلا سے زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی ہے۔ کاش ایسا ہو سکتا کہ دل میں بیک وقت دو لوگوں کی محبت رہ سکتی، تو میرا دوسرا انتخاب تم ہی ہوتی۔ تم جانتی ہو تم اور میں ایک خمیر سے عبارت نہیں، ہمارا ملن ناممکن ہے، مگر شاید تمہاری کمی مجھے ہمیشہ محسوس ہو۔ طارق، میں نے شیلا کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، شاید وہ مجھے کبھی معاف نہ کرے، مگر ہو سکے تو اسے کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ شاید میرے بے چین ضمیر کو کچھ سکون حاصل ہو جائے۔ شیلا جو نہ جانے کب سے دروازے کی اوٹ میں کھڑی اس درد بھرے منظر کو دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی۔ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ وہ نارا سے مخاطب ہوئی، نارا، میں جانتی ہوں کہ عشق کیا ہوتا ہے، لیکن جذبوں کی صداقت جو آج تمہارے الفاظ سے ثابت ہو رہی ہے، میں اس سے ناآشنا تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اگر تم ہماری دنیا کی باسی ہوتی تو شاید میں طارق تمہیں دے دیتی، کیونکہ تمہاری محبت میری محبت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میں تمہاری محبت کو سلام کرتی ہوں۔ پھر نارا دیوی طارق سے مخاطب ہوئی، طارق، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے اپنی دنیا میں واپس لوٹنا ہے۔ تم شیلا کو فوراً اپنا لو اور یاد رکھنا اسے کبھی کوئی دکھ نہ دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں سزا دینے کے لیے مجھے کسی حیات بیگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر پہلی مرتبہ تینوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ مرزا جی، حیات بیگ، شارق اور سبھی لوگ ایک دم باہر نکل آئے، لیکن سب کے چہروں پر اطمینان تھا۔ پھر نارا مجھ سے مخاطب ہوئی، مصنف، تم نے میری بہت مدد کی۔ نفرت کی جنگ تو میں ہار گئی، لیکن محبت کی بازی میرے ہی ہاتھ آئی۔ آج پہلی بار مجھے وہ سکون اور خوشی حاصل ہوئی جس کا تصور ہی زندہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ پھر نارا شارق سے مخاطب ہوئی، شارق دیکھو، تمہارے بھائی نے میری روح کو قبول کر لیا۔ آج سے میں تمہاری روحانی بھابھی بن گئی ہوں۔ کیا اب بھی تم مجھے قبول نہیں کرو گے؟ شارق بولا، نارا، آج تمہاری روح سے بدصورتی نکل گئی ہے،
اس لیے میں تمہیں اس حیثیت سے قبول کرتا ہوں۔ ایک بات اور یاد رکھنا کہ ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، اور اس وحدہ لا شریک کی طاقت تم دیکھ چکی ہو سکے تو اپنے عقیدے کی اصلاح ضرور کرنا، کیونکہ ہر طاقت اس عظیم طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ شارق، میں تمہاری نصیحت پر ضرور عمل کروں گی۔ پھر نارا دیوی نے حسرت بھری نگاہ سے سب لوگوں کو دیکھا اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ شاید اس کے جانے پر آج پہلی بار ہر آنکھ عرش پار ہوئی تھی۔ ہواؤں میں خوشبو کا احساس تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نارا دیوی کی پاکیزہ روح پھولوں میں حلول ہو گئی ہو۔ میں حیات بیگ، جس نے ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک ناول لکھا تھا، آج پہلی مرتبہ خود کردار بن گیا تھا۔ شاید آج کے بعد میں کبھی ناول نہ لکھ سکوں۔